بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین اور شریعت ہم تک پہنچائی ہے وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل شریعت ہے. اس میں انسانوں کو جن کاموں کے کرنے کی ضرورت تھی اس کی بھی وضاحت فرمائی اور جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت تھی اس کی بھی وضاحت فرمائی گئی. چنانچہ بہت سے ایسے گناہ جس کو انجام دے کر آدمی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایک کر کے ان کی فہرست ہمیں بتائی کہ اس کام کے کرنے سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے دور ہو جاتا ہے. ان گناہوں کی فہرست میں ایک نمبر غیبت کے گناہ کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. قرآن مجید کا کوئی بھی حکم صیغہ امر سے جب آتا ہے، یعنی جس میں حکمن کوئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو شریعت کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ چیز فرض اور ضروری ہوتی ہے اور اس کے خلاف کرنا وہ حرام کہلاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں غیبت سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں. لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. پتہ چلا کہ غیبت سے بچنا فرض ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی غیبت میں مبتلا ہے تو وہ ویسے ہی ایک حرام کام میں مبتلا ہے جیسے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حرام کام کی نشاندہی کر کے بتلائی ہے کہ یہ حرام ہے. فرائض کو ترک کرنا بھی اسی طریقے کا حرام ہے. جس طرح کہا گیا کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، اب اگر کوئی اللہ کے کسی فرض کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کی حرمت بھی اسی درجے کی ہے کہ گویا وہ کسی صریح حرام کا ارتکاب کر رہا ہو. جیسے کہا گیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا حرام ہے، محرم کے ساتھ زنا کرنا حرام ہے، بیٹی کے ساتھ بہنوں کے ساتھ زنا کرنا حرام ہے، تو اس کی جیسی حرمت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے. اور ہزار بار خدا نہ خواستہ کسی کے بارے میں سننے میں آ جائے کہ فلاں نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لیا، تو اس عمل کی اور اس شخص کی گندگی اور ذہانت کی خرابی کا جو تاثر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ایسے ہی شریعت کے تمام حرام کاموں کا حکم ہے، یعنی حرمت میں سب برابر ہے. تو پتہ چلا کہ غیبت کرنے کا حرام بھی اتنے ہی درجے بڑا ہوا ہے جتنے درجے اپنی ماں سے زنا کرنے کا حرام. حرمت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام کام ہے، یہ بھی حرام کام. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو.
اور ضابطہ آپ کو بتا دیا گیا کہ شریعت کا کوئی فرض کام چھوڑنا حرام ہے. یعنی اب کوئی غیبت کر رہا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی تو وہ ایک صریح حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اللہ تعالیٰ وہی اسلوب اختیار فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کی میت گھر میں رکھی ہوئی ہو اور دوسرے بھائی سے کہا جائے کہ بھائی تم اس کے جسم کے گوشت کو نوچ کر کھاؤ، تو کیا کوئی غیرت مند اس کو پسند کرے گا؟ کتنا ہی خبیث انسان ہو وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھایا جائے. اللہ فرما رہے ہیں جب اس کو پسند نہیں کرتے تو غیبت کرنا بھی مردار کے گوشت کے کھانے کے برابر حرام ہے. یعنی تم ایک طرف تو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کو تیار نہیں اور دوسری طرف غیبت چھوڑنے کو بھی تیار نہیں. حالانکہ غیبت کرنا بھی مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، نہ مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا جائے تو تم کراہیت کا اظہار کرو گے، ناپسند کرو گے، اور اس حکم دینے والے کی طرف تم خود غصے سے دیکھو گے کہ کیسی بات کا تم حکم دے رہے ہو. لیکن جب اسی شخص سے یہ کہا جائے کہ غیبت مت کرو تو وہ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا، حالانکہ دونوں برابر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں آئی تھیں، بار بار آپ نے واقعہ سنا. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کا گوشت کھائے ہو؟ تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ یا رسول اللہ، ہم تو مسلمان ہیں، روزے سے ہیں، نہ مردار کا کھائے ہیں نہ حلال کا کھائے ہیں، کچھ بھی ہم نے نہیں کھایا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا. پھر کسی صحابی کو حکم دیا کہ 2 تشت لا کر ان 2 عورتوں کے سامنے رکھو. تو انہوں نے کہیں سے ڈھونڈ کر 2 ٹب لائے اور دونوں کے حوالے کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس میں قے کرو. تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو روزے سے ہیں، صبح سے بھوکے ہیں، ہمارے پیٹ میں کیا چیز ہے جو ہم نکالیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حکم کی تعمیل کرو، اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اس ٹب میں نکالو. انہوں نے ویسا کیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان 2 عورتوں کے پیٹ سے اتنا گوشت نکلا کہ دونوں ٹب بھر گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمایا دیکھو جو باتیں میں تم کو بتاتا ہوں کہ فلاں چیز کا حکم یہ ہے اور فلاں چیز اس درجے میں ہے، اس حکم کے برابر ہے، تو وہ میں ایسے ہی نہیں بتاتا ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا جاتا ہے اور میں ان باتوں کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور یہ حقیقت ہوتی. اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانا ہے، تو شاید تم نے سمجھا کہ مردار کا گوشت کھانے کے برابر جو گناہ ہے اس کا بھی وہ گناہ ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیٹوں میں واقعتاً مردار کا گوشت ڈالا جاتا ہے غیبت کرنے والے. اب یقین نہ ہو تو ان 2 ٹبوں کو دیکھ لو کہ اس میں جو گوشت بھرا ہوا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ روزے سے ہیں،
لیکن گوشت کے یہ لوتھڑے، یہ ٹکڑے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ مردار کے گوشت کو اللہ کے حکم سے ان کے پیٹوں میں ٹھونسا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے پیٹوں میں درد ہونے لگا۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ انہوں نے غیبت کی۔ تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ مردار کا گوشت اللہ کے حکم سے پیٹوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب جس کے پیٹ میں مردار کا گوشت ڈال دیا جائے اور وہ باہر بھی نہ نکلے، ویسے ہی اس کے جسم کا حصہ بن جائے، تو یہ مردار کا گوشت خون میں تحلیل ہوگا، پھر یہ خون بن کر رگوں میں دوڑے گا۔ جب ایک مردار چیز کا خون رگوں میں دوڑتا رہے گا تو پھر اس کے جذبات، اس کے خیالات، وہ سب گناہوں کی طرف ابھرنے والے ہیں۔ اب غیبت کرنے والوں کو نیکیوں کی توفیق نہیں ہوگی، وہ برائیوں کی طرف ہی آگے بڑھتا رہے گا۔ ہر برائی اس کو پسند آنے لگے گی، اچھی دکھنے لگے گی۔ نتیجتاً وہ ایک دن برائیوں کا ایک ڈھیر اور انبار بن کے ظاہر ہوگا، اور نیکیوں کی طرف، راہ راست کی طرف، حق کی طرف اس کا دل مائل ہی نہیں ہوگا۔ وہ نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر خوشبو لگا کر مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا، لیکن جسم میں خون مردار کا دوڑ رہا ہے تو اس کے جذبات کبھی روحانیت کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوگا لیکن اسے کوئی لطف اور مزہ نہیں۔ وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہوگا، اللہ اکبر کی ندا لگا رہا ہوگا، لیکن اس کے جو روحانی برکات و اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہونے چاہیے تھے وہ 1000 مرتبہ کہنے سے بھی مرتب نہیں ہوں گے، اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی وہ محسوس نہیں کر رہا ہوگا۔ تو یہ نتیجہ ہے گناہوں سے نہ بچنے کا۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کی کثرت تو کر لی ہے لیکن ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اور ہمیں کوئی دل نمازوں میں نہیں لگتا، روزوں میں نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں نہیں لگتا، مسجد میں بیٹھنے میں نہیں لگتا، اچھے کاموں میں نہیں لگتا۔ طبیعت اکتاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بوجھ ہمارے جسم پہ ہے اگر ہم کوئی نیکی کرنا چاہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بہت بڑا بوجھ ہمارے سروں پر، ایک پہاڑ کی طرح بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہی ہم اس خیال کو ہٹا کر کوئی دوسرا خیال ذہن میں لا لیں، کہیں گھومنے پھرنے کا خیال فوری لا لیں، تو وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے بھی ہمارا جسم متحرک ہو جاتا ہے اور کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اچھے کام کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن برے کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں۔ تو یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ آدمی کو نیکیوں میں آگے چلنے نہیں دیتا۔ ہاں، ایک اور گناہ کرنا چاہے وہ گناہ کتنا ہی بھاری ہو، اس کے لیے آپ کے جسم کو کتنی ہی مشقت اور مصیبت برداشت کرنی پڑے، تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا جسم اس کے لیے تیار ہے اور میں وہ کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک معمولی سی نیکی کرنے کے لیے آپ کا جسم آپ کو تیار محسوس نہیں ہوتا، آپ اٹھ نہیں سکتے، اٹھنے میں آپ بوجھ محسوس کرتے ہیں، آپ وضو بنانے میں بوجھ محسوس کرتے ہیں، آپ تکبیر تحریمہ باندھنے میں بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ زبردستی نماز کی نیت باندھ بھی لی تو خیالات ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور جلدی جلدی بہرحال نماز ختم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ارادے اچھے تو ہیں اور نیکی کے کچھ کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ نیکیوں پر جمانے سے زیادہ فکر انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے کرنا ہے۔ یعنی فرائض جو ہیں وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس سے ہٹ کر چاہے مزید نوافل کی نیکیوں پر اپنے آپ کو نہ جمائے لیکن گناہوں سے 100% بچانے کا اہتمام کرے۔ یہ آدمی کو کامیاب کر دیتا ہے۔ بلکہ آج کل تو اہل اللہ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں فرائض کا اہتمام کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل انسان بچا لے تو وہ ولی اللہ بن جائے، اللہ کا مقرب اور نیک بن جائے۔ تو غیبت بھی میرے بھائیوں ایک ایسا گناہ ہے کہ عام طور سے معاشرے میں اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھی جا رہی،
حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ مردار کا گوشت وہ پیٹوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کی تعریف پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ غیبت کہتے کس کو ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کے سلسلے میں ایسا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا۔ کسی کے بارے میں ہم کچھ ایسا تبصرہ کر رہے ہیں، ایسا کمنٹ کر رہے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کے بارے سامنے یہ بات آ جائے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے، تو اپنے بارے میں وہ ایسا سننا ناپسند کرتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ برائی جو ہم اپنے بھائی کے بارے میں دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں، وہ برائی اگر اس کے اندر موجود ہے تب بھی وہ غیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برائی اس کے اندر ہے تبھی وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے اور خواہ اس برائی کو اس کے طرف منسوب کر کے آپ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں تب تو یہ بہتان ہے، اس سے آگے کا گناہ ہے۔ الزام تراشی ہے، ایک چیز کسی کے اندر نہیں ہے، ایک نقص اور کمی کسی کے اندر نہیں ہے اور آپ وہ زبردستی اس کے اندر لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، یہ تو بہتان ہے۔ تو بہتان وہ غیبت سے آگے کا گناہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی مسلمان کی برائی ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، چاہے وہ اپنا ہو کہ پرایا، چاہے وہ باپ ہو کہ بیٹا، چاہے وہ اپنی بیوی ہو کہ یا اپنی بہن، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو کہ غیر رشتہ دار، چاہے وہ اپنا پڑوسی ہو کہ غیر پڑوسی، چاہے وہ اپنا دوست ہو کہ اپنا دشمن، اگر اس کی برائی ہماری نگاہوں کے سامنے آئے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو یہی غیبت ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ہاں آپ کے دل میں درد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فلاں مسلمان کے اندر یہ برائی نہ رہے، تو شریعت نے جو صحیح طریقہ بتلایا وہ یہ کہ اسی کے سامنے اس کو بیان کرو۔ جس کے اندر آپ نے کوئی برائی دیکھی اسی کے سامنے اور اچھے طریقے سے، تانا دینے کے انداز میں نہیں کہ تمہارے اندر تو یہ برائی ہے، یہ بھی اصلاح کا طریقہ نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ نے فرمایا کہ اچھائیوں کی طرف بلانے کا اچھا طریقہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے، تو وہ نیکی کا کام ہوگا۔ ورنہ آپ یوں ہی تانا دینے کے لیے اسی سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تو یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے۔ اچھائی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اس بھائی کے اندر سے یہ کمی ختم ہو جائے، یہ گناہ اس کی زندگی سے نکل جائے، اس سے کہو کہ یہ گناہ آپ کے زندگی میں ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ کمی آپ کے اندر ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ برائی آپ کے اندر ہم محسوس کر رہے ہیں، آپ اس برائی کو ختم کر لیجئے۔ اس طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرتے رہنا تو قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہہ رہی ہے کہ یہ غیبت ہے اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اس غیبت کے گناہ کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے گناہ بھی وجود میں آ رہے ہیں اور بہت سی خرابیاں بھی وجود میں آ رہی ہیں۔ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے تذکرے دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب جب شوہر کو معلوم ہوا کہ بیوی نے یہ تذکرہ کسی اور عورت کے سامنے کیا تو شوہر بیوی سے ناراض، شوہر نے بیوی کے بارے میں کچھ دوسروں کے بارے لوگوں سے بتا دیا غیر متعلقہ، بیوی کو معلوم ہوا کہ شوہر نے میری ان باتوں کا تذکرہ فلاں کے سامنے کیا، بیوی شوہر سے ناراض۔ اب یہ ناراضگیاں طول پکڑتے جا رہی، بعض دفعہ لڑائی جھگڑے کی نوبت، بعض دفعہ طلاقوں کی نوبت تک یہ پہنچ رہی۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک معمولی غیبت سے۔ باپ کی کوئی بات بیٹے کو اچھی نہیں لگی، اس نے ماں ہی کو بتا دیا، یہ بھی غیبت ہے۔ اب ماں اور بیٹا ایک طرف اور باپ ایک طرف، دونوں کے دلوں میں دراڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ماں کی کوئی بات ناپسند آئی، باپ کو بیٹے نے بتا دیا، تو اگر باپ عقل مند ہے، ماں عقل مند ہے، تو وہ اس کو سلجھانے کا طریقہ جانتی ہے، وہ بیٹے کو فوراً سمجھاتی ہے کہ بیٹے بڑوں کی شکایت اس طرح نہیں کرتے۔ اور اگر پہلے سے ماں باپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، انبن ہے،
تو یہ تو بڑا مدعا بن جاتا ہے لڑائی جھگڑے کو پیدا کرنے کا۔ اس لیے اس غیبت کے گناہ سے معاشرے کو پاک و صاف کرنے کے لیے سب مل کر کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ دوسرے کا کوئی تذکرہ ہمارے سامنے کوئی بھی کرے، چاہے اپنی اولاد کرے، اپنی بیوی کرے، اپنے ماں باپ کریں، گھر بار کے متعلق کریں، غیروں کے متعلق کریں، اپنے دوست کریں، تو آپ یہ کہہ دیں، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا تذکرہ میرے سامنے مت کیجیے، آپ اسی کو بتا دیجیے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو صراحتاً یہ کہہ سکتے ہیں، غیبت سے روک سکتے ہیں، تو شریعت نے یہ تعلیم دی کہ آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں، آپ ان باتوں کو نہ سنیں۔ اگر آپ سنتے رہیں گے اور چسکیاں لیتے رہیں گے تو اس غیبت کے گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے، اور جتنا گناہ اس کو ہوگا اتنا گناہ سننے والے کو بھی ہوگا۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ سامنے والے کی تعلیم بھی کر سکتے ہیں، اصلاح بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح دوسروں کے تذکرے سب کی مجلسوں میں نہیں کرتے، تو یہ آپ کا حق ہے کہ اس کو بھی سمجھائیں کہ آپ دوسروں کے تذکرے ہر مجلس میں نہ کریں، آپ کسی مناسب مجلس میں کریں۔ ہاں، بعض دفعہ کسی کی سدھار کے لیے کسی کے سامنے کسی کے تذکرے کرنے پڑتے ہیں، جیسے گھر کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اب گھر کے چھوٹوں کے کچھ تذکرے حل نہیں ہو رہے ہیں آپس میں، تو بڑے کے سامنے رکھنا ہی پڑتا ہے، تو وہاں پر شکایت کے انداز میں نہیں اور بدلے کے لیے نہیں، اور اس ارادے سے نہیں کہ ہم کہیں گے تو بڑا اس پر غصہ ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ کرے گا اور ہم کو قریب کر لے گا، اس کو دور کر لے گا، اس ارادے سے نہیں، بلکہ اس ارادے سے کہ ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے اس فلاں محبوب کے اندر سے یہ گناہ، یہ کمی، یہ نقص ختم ہو جائے، نکل جائے، اس ارادے سے بڑوں تک بات پہنچانا۔ یا کوئی شاگرد ہے وہ استاذ تک کسی کی بات پہنچانا چاہتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو، تو اس ارادے کے ساتھ وہ پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال غیبت ایک بدترین گناہ ہے جو معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اس گناہ سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے تمام متعلقین کو بچانے کی کوشش و فکر بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس گناہ سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر تمام جرائم سے اور گناہوں سے بچتے ہوئے پاک و صاف زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔